السلام علیکم، میں امداد شومرو۔ پتہ نہیں عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں یا ان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب، سعید عثمان بزدار۔ پی ڈی ایم کا جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے اس کو روکنے کے لیے پنجاب سرکار طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اب ایک مزے کا خیز چیز ہوئی ہے کل، وہ میں حیران تھا وہ جب میں نے خبریں پڑھیں۔ ایک خبر تھی ایک ہی جگہ پہ لگی ہوئی، وہ جنگ بڑی شرارت کرتا ہے، جنگ بہت ظاہر ہے، جیو گروپ جو ہے، جنگ گروپ جو ہے ویسے بھی شریر ہے، میر شکیل الرحمان صاحب اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہی اندر چلے گئے تھے، تو انہوں نے ایک شرارت کی ہے۔ شرارت یہ ہے کہ دو خبریں ہیں، جینون خبریں ہیں، ان خبروں کے ساتھ انہوں نے شرارت کی ہے کہ آمنے سامنے لگا دی خبریں، چھوٹی چھوٹی سنگل کالم کی چھوٹی چھوٹی خبریں۔ کیونکہ میں صحافی ہوں، اب تھوڑا بہت تو شرارتوں کو سمجھتا ہوں کہ یار اخبار میں یہ خبر وہ ایسے قریب قریب کیوں لگی ہے۔ اب خبر ایک یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے، پنجاب کی وزارت داخلہ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، ان کو ایک تھریٹ الرٹ موصول ہوا ہے۔ ظاہر تھریٹ الرٹ آتے ہیں اوپر سے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کی بنیاد پر تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ مریم نواز اور رانا ثناءاللہ صاحب کو خطرہ ہے، ان کی زندگی کو، ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں۔ وہ اول تو یہ کہ وہ 13 دسمبر کے جلسے میں ہی نہ آئیں، دوسرا یہ کہ وہ گاڑی کے سن روف پہ نہ آئیں۔ وہ سن روف والا، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو والا واقعہ جو ہے نا، وہ اس وجہ سے سن روف تو ایک بڑی سینسٹیوٹی ہو گئی ہے کہ یار وہ بے نظیر صاحبہ اگر نہ نکلتی سن روف سے تو شاید بچ جاتی، زندگی ان کی بچ جاتی، کیونکہ وہ سن روف سے نکلنے کی وجہ سے ہی وہ جب دھماکہ ہوا تو وہ جو ان کو لگا، وہ سن روف کا وہ تھا جو ہوتا ہے، وہ ہینڈل ہوتا ہے، وہ لگا، تو اس وجہ سے وہ بہرحال وہ جاں پر نہ ہو سکی، وہ بیچاری موقع پر چل بسی۔ تو بہرحال تو سن روف جو ہے وہ اس میں لکھا گیا کہ جناب سن روف کم سفر بھی کریں تو بل پروف گاڑی میں سفر کریں اور سن روف استعمال نہ کریں، یعنی باہر نکل کر وہ جو ویو شیو کرتے ہیں نا سیاسی لوگ، وہ نہ کریں۔ اچھا، دوسری خبر کیا ہے؟ دوسری خبر یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تمام اضلاع کو کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، پرائیویٹ لوگ، ان سے سیکیورٹی واپس لی جائے۔ اب پولیس کی سیکیورٹی کن کو ہوتی ہے؟ پرائیویٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے کاروباری شخصیات ہوتی ہیں، بہت تھوڑی سی، اور باقی سیاسی شخصیات ہوتی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ ہو گیا، سابق کوئی یا رانا ثناءاللہ جیسا بندہ ہو گیا جس کو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، مریم نواز ہو گئی، ان کے ساتھ پولیس کانوائے چل رہی ہوتی ہے، بلاول بھٹو اگر پنجاب میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس تو مریم نواز اور بلاول کے ساتھ اپنی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ دونوں خبروں کے ساتھ شرارت کی ہے جنگ نے۔ اب شرارت اس طرح ہے کہ یار یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ تھریٹ الرٹ جاری کر رہے ہو کہ مریم نواز جلسے میں بھی نہ جائے، دوسری طرف اور رانا ثناءاللہ وہ تقریر بھی نہ کرنے آئیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف آپ پرائیویٹ لوگوں سے سیکیورٹی واپس لینے کا، یعنی ڈرا بھی رہے ہو آپ۔ وہ تھریٹ الرٹ جینون ہوگا۔ میں بار بار جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں یہ واضح کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تھریٹ الرٹ پشاور جلسے کا بھی ہوا تھا، ملتان جلسے کا بھی ہوا تھا، کراچی جلسے کے لیے، کوئٹہ جلسے کے لیے ہوا تھا، اور پاکستان میں دہشت گردی کی ایک ہمارے پاس ایک تاریخ ہے، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، تو کسی بھی تھریٹ الرٹ کو غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ تھریٹ الرٹ ممکن ہے جینون ہو، ممکن ہے کہ کچھ قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، دشمن ملک ہوں، کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کی کسی بڑی سیاسی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے، بے نظیر صاحبہ والا آپ کو یاد ہوگا نا، بے نظیر صاحبہ کے بعد پاکستان اب تک سنبھلا ہی نہیں ہے۔ ان کو وہ جب وہ کارساز میں جب وہ قتل ہوئیں تو اس کے بعد پاکستان جل گیا تھا، آپ نے دیکھا کئی دن تک ملک جلتا رہا، اور اس کے بعد پولیٹیکلی ابھی تک 2007 میں وہ قتل ہوئی ہیں، اور 13 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور پاکستان نہیں سنبھلا۔ پاکستان کو جوڑنے والی جو شخصیت ہوتی ہے نا، وہ نواز شریف صاحب کو پنجاب میں مینڈیٹ ملتا ہے، پیپلز پارٹی پریکٹیکلی سندھ تک محدود ہو گئی ہے بے نظیر صاحبہ کے جانے کے بعد۔ کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ملک گیر شخصیت کہلائے، جو وفاق کی زنجیر کہلائے۔ تو بہرحال تو بے نظیر صاحبہ کے بعد یہ نقصان ہوا۔ اب تھریٹ الرٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سنجیدہ ان کو لینا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، یا بزدار سرکار کی حکومت جو ہے، وہ تھریٹ الرٹس کے ساتھ ساتھ بھی سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہو، دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ پرائیویٹ لوگوں سے سیکیورٹی واپس لی جائے۔
مطلب وہ ایک کر گئے تھے نا ہمارے ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس تھے معزز چیف جسٹس تھے، انہوں نے ساری سیاسی شخصیات سے سیکورٹی واپس لے لی تھی. اب وہ ظاہر اس کے پیچھے کیا کہانی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب مسئلہ ہے خان صاحب کا. اب خان صاحب کی حکومت کا. خان صاحب کی حکومت نے ہر جلسہ روکنے کی کوشش کی پی ڈی ایم کا، کرونا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا. اب لاہور میں تو یہ کر دیا کہ ڈی جے بٹ کو گرفتار کر دیا کل. وہ ڈی جے بٹ سے میری بات ہوئی تھی، اس کے ساتھ میرا ٹائم بھی تھا، کل جانا تھا اس کے پاس، لیکن وہ صبح اس کا وہ جب میں اٹھا مطلب تیار ہو رہا تھا دفتر کے لیے تو وہ دیکھا اس کا میسج آیا ہوا تھا کہ مجھے یہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ پہنچیں. میں نے بعد میں دیکھا اوپر ویڈیو پڑی ہوئی تھی ڈی جے بٹ کو لے کے جا رہے ہیں. اب ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا جی. ڈی جے بٹ کو کیوں گرفتار کیا؟ تاکہ وہ ساؤنڈ سسٹم اور کیونکہ ڈی جے بٹ پورا جلسہ ارینج کرتا ہے، وہ کرسیاں، ساؤنڈ سسٹم، کنٹینر وغیرہ، ایک پورا وینڈر ہے پورا. تو ڈی جے بٹ کو اریسٹ کر لیا تاکہ ان کو کوئی وینڈر نہ ملے. ایک میسج گیا نا ڈی جے ولی سن بھی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اچھا اب مقدمہ کیا ہے اس پہ ناجائز اسلحے کا، رائفل رکھنے کا. ابھی مجھے ڈی جے بٹ کے لوگوں کی طرف سے ایک میسج آیا کہ وہ جو لائسنس ہے یعنی وہ بھی اس کی کاپی انہوں نے جاری کر دی کہ جو لائسنس ہے ہمارے پاس شاٹ گن کا، تو وہ گرفتار کر دیا. اب یہ غیر سیاسی پولیس والا آپ کو یاد ہے نا خان صاحب کا افسانہ کہ بھائی اچھا سیاسی لوگوں کو پکڑ لیں آپ انتقاماً. یار وہ ایک بیچارہ ڈی جے بٹ جس نے عمران خان صاحب کا 126 دن کا دھرنا کامیاب کیا تھا، ڈی جے بٹ نہ ہوتا تو دھرنا ہی کامیاب نہیں ہونا تھا. اور اس دور میں بھی نواز شریف صاحب نے اس کو جیل بھیجا تھا، اڈیالہ جیل میں رہے وہ. تو اب ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا اور یہ غیر سیاسی پولیس ہے. اور یہ کون سی پولیس ہے جو ایسے تھریٹ الرٹ کے بعد سیکورٹی واپس لینے کی کوشش کرتی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہنوئی کا پلاٹ خالی کروانے کے لیے جو لائی گئی ہے وہ پولیس، آئی جی، سی سی پی او، یہ وہ پولیس ہے نا. تو ایک طرف خان صاحب یہ راگ الاپتے ہیں کہ جی وہ پولیس کو غیر سیاسی کریں گے، اور دوسری طرف وہ اپنا بہنوئی کا پلاٹ خالی کرنے کے لیے جس پولیس کو لے آتے ہیں وہ پولیس ڈی جے بٹ کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے. اور پھر مریم نواز کو تھریٹ الرٹ ان کے لیے آتا ہے. اور وہ سہیل وڑائچ والا تو سب کو پتہ ہی ہوگا، میں دہراتا نہیں ہوں. سہیل وڑائچ صاحب نے جو ایک سنجیدہ، سہیل وڑائچ صاحب کی بات کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ پاکستان میں اگر کوئی 2-3 معتبر صحافی ہیں تو ان میں ٹاپ پہ وہ ہوں گے. تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا کہ مریم نواز کی جان کو شدید خطرات ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سیکورٹی واپس لینے کے لیے کا ایک مراسلہ جاری کرتے ہیں، ایک حرکت کرتے ہیں. اور یہ کون سی پولیس ہے؟ وہ غیر سیاسی پولیس. بلکہ اب تو میں غیر سیاسی پولیس کیا کہوں گا، وہ پولیس جس نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہنوئی کا پلاٹ خالی کروانا تھا، یا وہ پولیس جس کو لگایا ہی اس لیے گیا تاکہ وزیر اعظم کے بہنوئی کا پلاٹ خالی ہو. اب وہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ کہاں سے ڈی جے بٹ کو اٹھا لیتی ہے، کہیں سے جا کے ہوٹلوں والوں کو دھمکاتی ہے کہ جی اپوزیشن کو کوئی تقریب نہیں کرنے دینی، کہیں سے کچھ کرتی ہے. اور ہر شہر میں، ہر تھانے پہ وہ غیر سیاسی پولیس اپوزیشن کے لوگوں پر درجنوں مقدمے درج، سینکڑوں لوگوں پر درجنوں مقدمے درج کر رہی ہے. تو یہ وہ غیر سیاسی پولیس ہے. تو بہرحال اب میں تو حیران ہوں کہ خان صاحب کس حد تک حالات کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی شخصیت جس کو تھریٹ ہے اور اس کے بعد اس طرح کی چیزیں کہ وہ جلسے میں بھی نہ آئے مگر پھر پولیس ایک مراسلہ جاری کرے کہ ان کی سیکورٹی بھی واپس لے جائے. یہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو کچھ ہوا تو پاکستان پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح کے صدمے اور اس طرح کے وہ اٹھا چکا ہے، اور یہ ملک مزید اس طرح کی سیاسی عدم استحکام کا مستحکم نہیں ہو سکتا. لہٰذا ذرا خان صاحب کو اور ان کے وسیم اکرم پلس صاحب کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر پولیس خود سے کر رہی ہے تو کم از کم پولیس کو غیر سیاسی ہی کر دیں جس کا وعدہ تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.